بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم میں اور لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں اور پھر کتاب الوصایا میں آج ہم دو موضوع پڑھیں گے۔ ایک پڑھیں گے کہ الوصیۃ للموالی، موالی کے لیے وصیت کرنا، اور دوسری چیز پڑھیں گے الوصیۃ للفقراء۔ اب وہ موالی کسے کہتے ہیں، فقراء کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ موالی مولا کی جمع ہے اور فقراء فقیر کی جمع ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ موالی کو اتنا مال دینا، تو موالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو اس موسی کے کچھ بندے عبد تھے جس کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، تو آزاد کردہ کو بھی مولا بولتے ہیں، یا یہ خود موسی کسی کا عبد تھا اور اس کو اپنے مالک نے آزاد کیا تھا، تو اب اس کو بھی جو کیا ہے مولا بولیں گے۔ تو آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا دونوں کو جو ہے کیا یہ لفظ بول سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے وصیت کی ہے کہ میرے جو ہے کیا ہے موالی کو یہ مال دینا، تو اس کے اگر دونوں طرف ہیں، یعنی خود بھی عبد تھا اور پھر اس نے بھی کسی عبد کو آزاد کیا تھا، تو اس کو جس نے آزاد کیا تھا وصیت والا مال اس کو دیا جائے گا، یا جس کو اس نے آزاد کیا ہے وصیت والا مال اس کو دیا جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت ہم عبارت میں کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے، فقراء کے لیے اس نے وصیت کی ہے۔ کون سے فقراء؟ اس کے مذہب والے مسلمان فقراء یا غیر مسلمان کو بھی دیا جائے گا، تو انشاءاللہ عبارت میں اس چیز کی بھی وضاحت ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں فقراء کا لفظ مساکین کو بھی شامل ہے یا مساکین کو شامل نہیں ہے۔ وللموالی، اور اگر وصیت کی ہے موالی کے لیے، اے موالی الموسی، یعنی وصیت کرنے والے کے موالی۔ اب فرماتے ہیں، پہلے تھوڑا بہت ہم صرفی نحوی بات کریں گے۔ واللام عوض عن المضاف الیہ، یہ جو الموالی پر الف لام لگا ہوا ہے، یہ مضاف الیہ کے بدلے میں آیا ہے۔ اصل میں یوں تھا موالی الموسی، تو ہم نے موسی کو گویا کہ ہٹا دیا، اس کے عوض میں الف لام لے آئے، تو حملو، یہ لفظ موالی حمل کیا جائے گا العتیق، عتیق پر۔ کہتے عتیق تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، آزاد ہونے والا یا آزاد کیا ہوا۔ فرماتے بمعنی المفعول، عتیق کو مفعول کی معنی ملے، یعنی جو آزاد شدہ ہے۔ والمعتق، اچھا تو موالی کو حمل کیا جائے گا عتیق پر، یعنی جن کو موسی نے آزاد کیا ہے۔ والمعتق، اور موالی کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ معتق پر، بالبناء للفاعل، اس معتق کو فاعل بمعنی اسم فاعل، اس کو آپ جو ہے کیا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ اس کو اسم فاعل کا صیغہ کر کے پڑھیں گے، یعنی معتق کو بنائیں فاعل کے لیے۔ جب کوئی لفظ فاعل کے لیے بنے گا، اسم ہوگا، تو ہم اس کو اسم فاعل کہیں گے، اور جب کوئی اسم مفعول کے لیے بنے گا تو ہم اس کو اسم مفعول بولیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تقدیر وجود ہما، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ عتیق بھی موجود ہے اور معتق بھی موجود ہے، لتناول الاسم لہما، اس لیے کہ موالی کا لفظ شامل ہوتا ہے ان دونوں کو، عتیق کو بھی اور معتق کو بھی۔ کل اخوت، جیسے اخوا کا لفظ ہے جو بھائیوں کو بھی شامل ہے، بہنوں کو بھی شامل ہے، تو اب دیکھیں اخوا کا لفظ ایک ہے لیکن یہ دونوں کو شامل ہے۔ وَلِأَنَّ الْجَمْعَ، یہ دوسری دلیل کہ موالی کیوں ان دونوں پر دلالت کرے گا، اس لیے کہ خود لفظ موالی جمع ہے، المضافہ وہ جمع جو کہ مضاف ہو، یفید العموم، وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی موالی کو ہم نے مضاف کیا موسی کی طرف، تو اب یہ موالی جو ہے کیا ہے عتیق کو بھی شامل ہو جائے گا اور معتق کو بھی شامل ہو جائے گا، البتہ فیما یصلح لہو، یہ ان کو شامل ہوگا جن کی اس میں صلاحیت ہے۔ میں یہ کہوں کہ موالی گائے بھینس کو بھی شامل ہے، نہیں، گائے بھینس کو شامل نہیں ہوگا۔ موالی مولا تو اس میں جو ہے کیا ہے آزاد شدہ اور آزاد کرنے والا دونوں کو شامل ہے۔ الا مع القرینۃ، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو موسی کی زبان میں، موسی کی وصیت میں، الدالۃ، جو قرینہ دلالت کرے، علی ارادۃ احدہما خاصہ، کہ موسی نے عتیق اور معتق میں سے کسی ایک کا ارادہ کیا تھا، خاصہ یعنی فقط،
فیختص ہو تو نتیجے میں پھر یہ لفظ موالی مخصوص ہو جائے گا بہی اسی ایک کے ساتھ جس پر قرینہ ہے بغیر اشکال، اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. کما انہو جس طریقے سے شان یہ ہے لو دلت، دلت کا فاعل کون ہے؟ قرینہ. لو دلت القرینۃ علی ارادتہما، اگر قرینہ دلالت کرتا ہے کہ موسی نے ارادہ کیا ہے ان دونوں کا، یعنی عتیق کا اور معتق کا، معاً ساتھ ساتھ، تناولت ہما، تو یہ لفظ موالی ان دونوں کو شامل ہو جائے گا بغیر اشکال، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں. یعنی قرینے کے اگر ہو تو قرینے کے مطابق چلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. وَقَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ موالی، اور اسی قرینے کی طرح ہے اگر نہ ہو موسی کے لیے موالی الا من احد الجہتین، مگر ایک جہت سے. کیا مطلب؟ یا تو یہ ہے کہ یہ کسی کا عبد تھا، اس نے اس کو آزاد کیا تھا، اس نے کبھی اپنے عبد کو آزاد کیا ہی نہیں، تو اس کا موالی معتق والے پہلو میں ہے. یا یہ ہے کہ یہ ابتدا سے ہی آزاد تھا، کسی کا عبد ہی نہیں رہا، البتہ اس نے عبد آزاد کی ہے، تو یہاں پر پھر موالی صرف اور صرف جو عتیق پر استعمال ہوگا. وکیل ایک قول کہتا ہے تبطل، یہ وصیت باطل ہو جائے گی جب موالی کا لفظ بغیر قرینے کے آیا ہو. عدم قرینۃ، جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تدل علی ارادتہما، جو دلالت کرے کہ یہاں پر عتیق کا بھی ارادہ کیا گیا ہے اور معتق کا بھی ارادہ کیا گیا ہے. او احدہما، یا قرینہ دلالت کرے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ کیا گیا ہے. قرینہ ہوگا تو باطل نہیں ہوگی، قرینے نہ ہونے کی صورت میں وصیت باطل ہو جائے گی. کیوں باطل ہوگی؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ جو لفظ موالی لفظ مشترک، یہ مشترک لفظ ہے، یعنی ایک لفظ ہے اس کی دو معنی ہیں. وہ حملہ، اور اس لفظ مشترک کو حمل کرنا اللہ معنی یہی ہے اپنے دونوں معنیوں پر جو ہے کیا ہے وہ مجازن، وہ مجاز ہو جائے گا. کیوں بھائی مجاز ہے؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے موالی موضوع وضع کیا گیا ہے لکل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ، یعنی ایک مرتبہ عتیق کے لیے وضع کیا گیا ہے، دوسری مرتبہ معتق کے لیے. علی سبیل البدلیت، سبیل البدلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کا ایک ہی ٹائم ارادہ نہیں کر سکتے، یا عتیق کا ارادہ کریں یا جو ہے معتق کا ارادہ کریں. والجمع تقریر الواحد، اور جمع بھی وہی ہوتا ہے جو واحد کا تکرار ہو. یعنی اگر اس کا مولا عتیق کی معنی والا ہے مفرد تو پھر یہ صرف عتیقوں کی معنی میں ہوگا، یعنی بہت سارے آزاد شدہ. اور اگر یہ مولا معتق کی معنی میں ہے تو موالی معتق کے بہت سارے افراد پہ دلالت کر سکتا ہے لیکن عتیق کے افراد پر دلالت نہیں کرے گا. فلا یتناول، تو نتیجے میں یہ لفظ موالی شامل نہیں ہوگا غیر صنف واحد، ایک صنف کو. والمعنى المجازی لا یصار الیہ، اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ ہم معنی مجازی کی طرف جائیں گے، یعنی دونوں کا ارادہ کریں گے، کہتے ہیں لا یصار، نہیں جایا جاتا اس معنی مجازی کی طرف عند الاطلاق، جب لفظ میں کوئی قرینہ نہ ہو بلکہ لفظ مطلق آئے. وبذلک یحصل الفرق، کہتے ہیں اسی بات کی وجہ سے کہ موالی مشترک ہے، حاصل ہے کہ فرق ہے بین الموالی و بین الاخوت، موالی اور اخوہ کے درمیان. آپ اعتراض کریں گے کہ موالی جمع ہے، اس کی طرف واحد مذکر کی ضمیر کیوں پلٹاتے ہیں؟ بھائی ہم لفظ موالی کہہ رہے ہیں. لأنہ، اس لیے کہ اخوہ لفظ متواتی، یہ مشترک معنوی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ تمام بھائی بہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی مرتبہ ہم نے لفظ اخوہ کو استعمال کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھائیوں کے لیے اس کو وضع کیا ہے پھر بہنوں کے لیے وضع کیا ہے. لا مشترک، یہ مشترک نہیں ہے. مشترک سے مراد مشترک لفظی. لأنہ موضوع لمعنى، اس لیے کہ اخوہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے ایک ایسی معنی پر یقع علی المتقرب، جو واقع ہوتا ہے اس انسان پر جو میرے قریب ہو، بابا کی طرف سے اور اماں کی طرف سے. یعنی صرف بابا کی طرف سے، مثلا میرے بابا کی 2 بیویاں ہیں، دوسری بیوی والی اولاد بھی میری اخوہ میں سے ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے. وہ بالام، یا کبھی ایک انسان کی ماں نے 2 شوہر کیے ہوتے ہیں تو پہلے شوہر کی اولاد اور دوسرے شوہر کی اولاد بھی آپس میں اخوہ ہیں ماں کی طرف سے. وہ بہما، اور کبھی کبھی اخوہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. یعنی میری ماں نے میرے اور بھائی کو جنم دیا تھا
باپ بھی ہمارے دونوں کا ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، تو یہ میرا بھائی ہوگا دونوں طرف سے۔ وہذا اقوا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو فرق بیان کیا گیا موالی میں اور جو ہے کیا ہے جناب اخوا میں، یہ جو ہے کیا ہے وہ قوی ہے۔ والوصیت للفقراء، اگر وصیت کی گئی ہے فقراء کے لیے تو تنصرف الی فقراء ملت الموسی، تو یہ وصیت منصرف ہوگی، خود بخود گھوم جائے گی ان فقراء کی طرف جو موسی کے ملت اور مذہب والے ہیں۔ لا مطلق الفقراء، تمام فقراء کے لیے یہ وصیت نہیں ہوگی۔ تمام فقراء سے مراد کیا ہے؟ اس کے مذہب والے ہوں یا اس کے مذہب والے نہ ہوں۔ وَإِنْ كَانَ جَمًا، اگرچہ لفظ فقراء بھی جمع ہے اور معرفن اور اس پر الف لام بھی لگا ہوا ہے، مفیدن للعموم، اور یہ عموم کا بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر فقیر کو شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اس عموم کے دائرے کو محدود کیا گیا ہے۔ والمخصص ہو، وہ چیز جو فقراء کو تخصیص لگاتی ہے وہ کیا ہے؟ شاہد الحال، قرین حالیہ ہے۔ یعنی عام آپ معاشرے میں چلے جائیں گے، اگر کوئی شخص کہے گا بھائی یہ چیز فقیر کو دینا، یعنی وہ فقیر جو میرے مذہب والا ہو۔ الدال، وہ شاہد الحال دلالت کرتا ہے علی عدم ارادت فقراء غیر ملت ہی و نہلت ہی، کہ بھائی موسی نے ارادہ نہیں کیا ان فقراء کا جو اس کے مذہب اور اس کے دین پر نہیں ہیں۔ خوب، وَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْمَسَاكِينُ، اور داخل ہو جاتے ہیں فقراء میں مساکین، ان جعلناہم مساوین، اگر ہم قرار دیں مساکین کو کہ یہ مساوی ہیں لہم فقراء کے، کس بات میں؟ فی الحال، یعنی دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، غربت والی حالت ہے، دونوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ بِأَنْ جَعَلْنَا لَفْظَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں لفظوں کو یعنی فقراء اور مساکین کو ایک ہی جو ہے معنی میں لے رہے ہیں۔ کما ذہب الیہ بعضهم، جیسے کہ گئے ہیں اس مطلب کی طرف کہ دونوں لفظ ایک معنی میں ہیں بعض علماء۔ او اسوأ او حالا، یا ہم کہیں مسکین وہ ہے جس کی حالت فقیر سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ کما هو الاقوا، جیسے کہ اقوا نظریہ یہی ہے کہ مسکین کی حالت ابتر ہوتی ہے فقیر سے۔ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُونَ، لیکن اگر مساکین فقراء کے مساوی بھی نہ ہو اور مساکین کی حالت فقراء سے بری بھی نہ ہو تو پھر فلا يدخلون، مساکین فقراء کے لفظ میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لاختلاف المعنی، اس لیے کہ معنی الگ ہو جائے گی۔ وعدم دلالت دخول الاضعف على دخول الاعلی، اور اضعف کا داخل ہونا، اضعف یعنی جو زیادہ غریب ہے، فرض کریں ہم کہتے ہیں فقیر وہ ہے جو زیادہ غریب ہو، اگر وہ وصیت میں داخل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس سے کچھ بہتر ہے وہ داخل ہو، بخلاف العکس۔ لیکن اگر اعلیٰ داخل ہو، یعنی کچھ نہ کچھ پیسے والا اگر وصیت میں شامل ہے تو اس سے جو غریب ہے وہ داخل ہو جائے گا اس وصیت میں۔ وذکر جماعت، اور علماء میں سے ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان الخلاف فی الاسوأ، بھائی خلاف اس میں ہے کہ کون زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے، وہ تساوی، اور بحث اس میں کہ کیا یہ دونوں مساوی ہیں یا نہیں۔ یہ اس وقت اختلاف ان کا جو ہے کیا ہے جناب کام کا ہے جب مع اجتماعہما، فقراء اور مساکین دونوں کو اس عبارت میں، اس حدیث میں، اس آیت میں ذکر کیا گیا ہو، کا آیت زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ والی آیت ہے سورہ حجر آیت نمبر 44۔ اما مع انفراد احدہم خاصہ، لیکن اگر عبارت میں صرف فقراء کہا جائے یا صرف مساکین کہا جائے فیشمل الاخر، تو پھر یہ دوسرے کو بھی شامل ہو جاتا ہے اجماعاً، اس پر اجماع کیا گیا ہے۔ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ، گویا کہ مصنف کے نزدیک یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوئی۔ کون سی دعویٰ؟ کہ اگر دونوں ساتھ میں ذکر کیے ہوئے ہوں پھر تو فرق کو دیکھنا پڑے گا کہ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے، لیکن اگر کسی ایک کو ذکر کیا جائے تو دوسرا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، یہ ان کے نزدیک جو ہے کیا ثابت نہیں ہے۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي الْعَكْسِ، قضا جیسے فقراء میں مسئلہ تھا، اگر اس کی الٹ کرے بیان اوصى للمساکین، یعنی یہ وصیت کرتا کن کے لیے؟ مساکین کے لیے، فإنه يتناول الفقراء، پھر بے تحقیق یہ وصیت بالمساکین شامل ہو جاتی ہے فقراء کو بھی، علی القول بالتساوی، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، یا ہم اس بات کے قائل ہوں کہ فقراء کی حالت اسوأ حالا، حالت زیادہ بری ہوتی ہے کسی مساکین سے، وإلا فلا،
لیکن اگر ہم کہیں کہ فقراء کی حالت بہتر ہے مسکین سے اور وہ وصیت مسکین کے لیے کرتا ہے تو پھر فقیر کو یہ مال نہیں ملے گا. وہ علامہ نقلنا ہو انہم، اور وہ بات جو ہم نے نقل کی علماء سے کیا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر کیا جائے تو دوسرا بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یدخل کل منہما فی الآخر، داخل ہوگا فقراء اور مساکین میں سے ہر ایک دوسرے میں. ہونا یہاں وصیت میں مطلقہ، چاہے دوسرے باب میں ایک دوسرے میں یہ لفظ داخل ہو چاہے داخل نہ ہو، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. تو آج کے درس میں ہمارے طلاب کرام سے سوال یہ ہے کہ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے، اور فقراء اور جو ہے کیا ہے مساکین میں سے اسوأ حال کون ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.